سب سے پہلے پاکستان میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ اس وقت ہم بات کریں گے محکمہ ماحولیات کے حوالے سے، جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ پروگرامز کر چکے ہیں اور بارہا جو ہے وہ ریلائز بھی کروا چکے ہیں کہ محکمہ ماحولیات کی جو کارکردگی ہے اس کا منہ بولتا ثبوت لاہور میں بڑھتی ہوئی جو ہے وہ پولوشن ہے، آلودگی ہے۔ نہ تو یہاں پر کام ہوا ایک باغوں کا شہر جہاں کبھی جو ہے وہ رنگ برنگے پھول اگا کرتے تھے، جہاں کہیں سرسبز جو ہے وہ آپ کو باغات نظر آتے تھے، وہاں پر اب جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی، جو گرینری کاٹ کے گرین بیلٹس کو تباہ کر کے جہاں پر جو ہے وہ یہاں پہ مافیا کا راج ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا مافیا جو ہے وہ اس وقت تجاوزات کے حوالے سے جانا اور مانا جاتا ہے، وہ بھی ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے وہ اگر آپ راوی ٹاؤن یا باغا ٹاؤن یا شالیمار ٹاؤن یا عزیز بھٹی ٹاؤن، سمنا آباد ٹاؤن، متحد ٹاؤن کے حوالے سے بات کر لیں تو وہاں پر جناب عوام جو ہے وہ اس وقت بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب وہاں پر جو ہے وہ پائرو پلانٹ جو آپریشنل جو ہیں وہ پائے گئے ہیں، جو کاربن بنانے والے پلانٹس ہوتے ہیں وہ آپریشنل ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ روڈا نے کارروائی بھی کی ہے، اور یہ جو پلانٹس ہیں ان کو مسمار کر کے راوی ٹاؤن، واگا ٹاؤن کی ٹیموں نے بھرپور فوٹو سیشن بھی کروائے، اعلیٰ افسران کو بھی بتایا کہ تمام پلانٹس بند ہیں، مگر روڈا نے محکمہ ماحولیات کی ٹیموں کا پول کھول دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ماحول کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو بارہا اس پر کہنے کے باوجود بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی، اور کیا کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ہمارے رپورٹر کو جو ہے اور ہمیں جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ یہ محکمہ ماحولیات کے حوالے سے پروگرام کرنا بند نہ کیا تو ہمیں بند کروانا آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بھائی ہمارا پروگرام بند کروانے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ پروگرام بند ہو جائے اور ہم جو ہے وہ آپ کی دھونس اور دھمکیوں میں آ جائیں۔ ہم صحافی ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے وہ عوام تک صحیح بات پہنچائیں۔ ایک اینکر پرسن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو ہمارے رپورٹرز ہیں جو رپورٹ لے کر آتے ہیں اس کی صحیح تصدیق کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو سامنے لے کر آئے۔ ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے، ہم اس پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کسی کی تذلیل کرنا ہمارا بالکل مقصد نہیں ہوتا، اور نہ ہی محکمہ ماحولیات سے ہمارا کوئی پرسنل معاملات ہیں یا پرسنل ہماری کوئی کھچ ہے۔ آپ سب لوگ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ نے بھی اسی انوائرمنٹ میں سانس لینا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کے بچے اور آنے والی نسلیں بھی اسی انوائرمنٹ میں سانس لیں گی جہاں پہ آپ نے جو ہے یہ پائرو پلانٹس جو باقاعدہ طور پہ کاربن بنانے والے ہیں ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ یہ واگا ٹاؤن میں، راوی ٹاؤن میں، شالیمار ٹاؤن میں جو ہے باقاعدہ طور پر یہ فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ اب آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تو آپ ہمارے جھوٹ کو جو ہے وہ ثابت کر دیجئے، لیکن دھمکی لگا کے آپ کسی کو جو ہے وہ یہ ثابت کروانے کی کوشش کریں کہ تم کمزور اور ہم طاقتور ہیں، تو یہاں طاقتور اور کمزور کی جنگ نہیں ہے، یہاں صحیح اور غلط کی جنگ ہے، یہاں حق اور باطل کی جنگ ہے۔ تو خدا کے لیے اس کو جنگ نہ بنائیں، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ کام کر کے دکھائیں، میں آپ کی کارکردگی پہ پروگرام کروں گی۔ میں آج عثمان کو کہہ رہی تھی کہ عثمان محکمہ ماحولیات کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے کارکردگی کیا کی ہے، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، کوئی کارکردگی بھی نکال کے جو ہے ان کی لے کر آئے۔ تو وہ مسکرانے لگ گیا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ جیسے کہتی ہیں، تو بھائی آپ کوئی کارکردگی ہمیں کر کے دیں تو ہم آپ کو چلاتے ہیں نا، ہم آپ کا جو ہے وہ پازیٹیو امیج جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ کا کوئی بندہ آئے میرے پروگرام میں جو ہے وہ آ کے بیٹھے، محکمہ ماحولیات کے حوالے سے آپ بات کریں، آپ سامنا تو کریں۔ جب آپ سامنا بھی نہیں کریں گے، آپ سامنے بھی نہیں آئیں گے اور آپ ہمیں غلط ثابت کرنے پہ تل جائیں گے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کہ تو غلط بات ہے، یہاں سے تو لڑائی ہوتی ہے نا، پھر لڑائی تو ہمیں کرنی نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں عوام کے لیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اپنی رسپانسبلٹی ہے ہماری کہ ہم نے جو ہے وہ خبر دینی ہے اور آپ تک پہنچانی اور اتھینٹک نیوز دینی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھ لیتی ہے جو عثمان نے تیار کیا، عثمان مغل نے، اس کے بعد ہم اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ عثمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، تو آپ ہم اگر آئینہ دکھائیں تو آپ مائنڈ نہ کیا کریں بلکہ اس کا جواب دیا کریں، بہادر لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کی ناقص کارکردگی نے لاہوریوں کو آلودگی میں دھکیل دیا، لاہور ایک بار پھر آلودگی کے نرغے میں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور نے اعلیٰ افسران کو سب اوکے کی رپورٹ پیش کر دی، جبکہ لاہور میں راوی ٹاؤن، واگا ٹاؤن، شالیمار ٹاؤن، عزیز بٹی ٹاؤن، سمنا آباد ٹاؤن اور موتر ٹاؤن کے عوام بھی آلودگی کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ راوی ٹاؤن کی حدود میں کاربن بنانے والے پائرولیس پلانٹ آپریشنل پائے گئے، جس پر روڈا نے کارروائی کرتے ہوئے پائرولیس پلانٹ مسمار کر دیے۔ راوی ٹاؤن، واگا ٹاؤن کی ٹیموں نے بھرپور فوٹو سیشن کرواتے ہوئے اعلیٰ افسران کو بتایا تھا کہ تمام پلانٹ بند ہیں، مگر روڈا نے محکمہ ماحولیات کی ٹیموں کا پول کھول دیا۔
रोडा का माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन मोहतद पायरोलेस प्लांट का स्ट्रक्चर तबाह कर दिया। ऑपरेशन वकार अहमद नादिया ताहर डिप्टी डायरेक्टर की ज़ेरे निगरानी हुआ। महकमा माहौलियात टीम भी हमरा थी। दौरान ऑपरेशन रोडा टीम ने रमजान, हायद और इजाज पायरोलेस प्लांट स्ट्रक्चर तोड़ दिया। रावी शहर हदूद में आलूदगी का सबब बनने वाला अली गोहर पायरोलेस प्लांट भी मिसमार कर दिया। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। नादिया ताहर का मजीद कहना था, रोडा एरिया से पायरोलेक्स प्लांट का खात्मा कर दिया जाएगा, कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वकार अहमद, शेखुपुरा में भी अवाम आलूदगी से परेशान, माहौलियात शेखुपुरा का इंस्पेक्टर किंग बन गया। कानून नाम की कोई चीज नहीं, डीजी माहौलियात को मुअत्तद बार निशानदही भी करवाई गई, मगर अवाम के हक में कोई काम करने को तैयार नहीं। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह महकमा माहौलियात की गफलत की वजह से जो है वो मुख्तलिफ टाउन्स में ये कार्बन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, ये प्लांट्स जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन रोडा ने कार्रवाई की और बाकायदा तौर पे इन प्लांट्स को बंद किया गया। और अब आगे की जो सूरत हाल है वो जान लेते हैं उस्मान मुगल से। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा कि ये रोडा ने कार्रवाई कैसे की, क्या लोगों ने शिकायत की थी और महकमा माहौलियात ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये काम तो उनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नबीहा, ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमने काफ़ी बार जो है ना वो निशानदही भी की और करवाई भी। मुतलका जो डीजी साहब हैं एनवायरनमेंट के, उनको भी बताया गया, लेकिन जो नीचे की टीम थी, जो फील्ड के इंस्पेक्टर हजरात थे, जो फील्ड असिस्टेंट थे और मुख्तलिफ जो लोग थे, वो सब ओके की रिपोर्ट पेश करते रहे। अचानक जो रोडा के एरिया के अंदर उनके जो एरियाज़ हैं, जैसे रावी अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी वो प्रॉपर्टीज़ है, वो इनकी हदूद के अंदर वो इन्होंने देखा कि किस तरीके से जो है आलूदगी का सबब बनने वाले पायरोलेस प्लांट जो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्री को सप्लाई देते हैं, जिसके बाद इसको जलाने के बाद जो है वो जो इसका धुआं है वो किस तरीके से जो है ना शहरियों की ज़िंदगियों को बुरी तरह से मुतासिर करता है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला कार्बन का काला धुआं सबसे पहले इफेक्ट करता है आंखों को, गले को और फेफड़ों की बीमारियों को, जिसकी वजह से लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। अब देखें, हैरान कुन बात यह है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जो टीमें थीं, जो रावी टाउन का एरिया है जिसके अंदर ये पायरोलेस प्लांट जो है ऑपरेशनल पाए गए, और डिप्टी डायरेक्टर रोडा मैडम नादिया का कहना था कि जब हमने विज़िट किया तो ये तमाम प्लांट जो है वो फाल पाए गए, जिनको जो है ना हमने बर वक्त जो है एक्शन लेते हुए इनको डिमोलिश कर दिया। अच्छा, ये तो देखिए ना सबके सामने है ना उस्मान, ये तो उन्होंने कार्रवाई की है, बाकायदा वो खुद इस बात की गवाह है, उनकी टीम इस बात की गवाह है। इस पे महकमा माहौलियात का क्या मौक़िफ़ है? हाँ, अब महकमा माहौलियात ने कहा जी हम देख रहे थे, आप इनका जो है वो पेज चेक कर लें, वहां पर ये हाथ लगाकर तस्वीरें बनवा रहे हैं, पूरा भरपूर फोटो सेशन करवा रहे हैं कि ये पायरोलेस प्लांट बन जा रहे हैं। इन्होंने वहां पर शो किया कि बन जा रहे हैं, तो फिर जब रोडा ने कार्रवाई की है तो उसके बाद इनका क्या मौक़िफ़ है? उसके बाद जी सर हम तो देखते रहे हैं, लेकिन पता नहीं फिर कैसे चला। और अभी जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कॉन्फ्रेंस की है इस हवाले से, माहौलियात के हवाले से, कि बाकायदा तौर पर जो एनवायरनमेंट में ये खामियां पाई जा रही हैं उसको दूर करने के हवाले से जो सीनियर वजीर हैं वो भी इस पर काम कर रही हैं, और इसके हवाले से अहम इक़दामात भी जो है वो उठाए जा रहे हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए। जो है वो ग्रीन क्लीन, जिस तरह लाहौर मुहिम का आगाज़ किया गया है, इस तरह पौधों के हवाले से जो है वो बात की गई है। साथ ही जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको जो है वो डिग्रीज भी दी गई हैं, और साथ में उनके लिए जो है वो एहतमाम भी किया गया है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे अगर जो है वो आलूदगी के खिलाफ ये जंग लड़ने में तमाम तर महकमे जो भी कारामद साबित हो सकते हैं, इसमें तो बहुत सारे महकमे जो है वो आ जाते हैं ना जिन्होंने अपना अहम किरदार अदा करना है, लेकिन सबसे पहले तो महकमा माहौलियात की बात आती है। तो महकमा माहौलियात को जब हम देखते हैं तो वो ऐसी रिपोर्ट पेश करते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक जा रहा है, बट अब जो सीएम साहिबा की बातें सामने आई हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये चीजें कह दी हैं कि अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कार्रवाई जो है वो जो भी इसके कहते हैं ना कसूरवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये आप क्या समझते हैं कि अब होगी ये कार्रवाई जिस तरह उन्होंने कह दी है? डॉक्टर नबीहा, मैं आपको ये बात भी क्लियर करता चलूँ कि जैसे ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने हलफ का जो है वो हलफ उठाया था, उसके फौरन बाद उन्होंने ये पंजाब असम्बली के अंदर ये तकरीर की थी और वाज़े तौर पर ये पैगाम दिया था कि पंजाब के अंदर जो है ना वो शजरकारी की जाएगी और उसके बाद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है आलूदगी का खात्मा किया जाएगा। ठीक है। अब आ जाएं इन्वायरमेंट की तरफ, जिनके सपुर्द ये सारा जो है ना वो मामला
کیا ہوا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنا کام دوسرے محکموں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. فرض کریں یہ جو دھواں چھوڑ رہی گاڑیاں ہیں یہ انہوں نے ٹریفک پر ڈال دیں, اب انہوں نے کاربن کی طرف آ جائیں. کاربن کا کام ان کا ہے, جہاں پر جو بھی آلودگی ہے جس وجہ سے بھی وہ آ رہی ہے, چاہے وہ گاڑی ہے, چاہے وہ کوئی فیکٹری ہے, چاہے وہ کوئی سرجیکل ویسٹ جلا رہا ہے یا کچھ بھی ہے, ان کا سامنا انہوں نے کرنا ہے. لیکن یہ اپنا کام جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. اور انہوں نے کیا کہا, ریسنٹلی ہم نے ان کو سرجیکل ویسٹ جلانے کی وہ دکھائی ویڈیو اور اس کے اوپر پروگرام بھی کیا, لیکن ان کا فیڈ بیک یہ آیا ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور علی اعجاز کا کہ یہ جو ہے نا ہیلتھ کیئر کمیشن کرے گا. بھائی میرے ہیلتھ کیئر کمیشن کیسے کرے گا؟ یہ فضا میں جو ہے وہ زہریلی گیس جا رہی ہے, زہریلا دھواں جا رہا ہے, لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. جتنی بھی راؤنڈ ورڈ آبادی ہے اس کے ساتھ ریزیڈینٹل ایریا ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سی موذی بیماریوں میں مبتلا ہیں. لیکن آپ ہیلتھ کیئر کمیشن پر ڈال رہے ہیں. کیا ہیلتھ کیئر کمیشن دیکھے گا کہ یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے بھائی میرے دیکھنا ہے. آپ کو پھر جو ہے نا لاہور جیسی بڑے شہر میں لگا دیا ہے اور لاہور پھر آلودگی کے لپیٹ میں آپ کے سامنے ہے. کس طریقے سے جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور جو فضا ہے وہ مزید زہریلی ہوتی جا رہی ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ آگے سموک سیزن ہے. سموک سے پہلے جو تیاریاں ہیں اپنے فیس بک پر تو یہ بھرپور فوٹو سیکشن کروا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کاروائی کی, فلاں پہ کی. اب آ جائیں پنجاب کے اضلاع میں. دیکھیں لاہور شہر جو ہے وہ سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کا دل بھی ہے. اس کے بعد قصور چلے جائیں, شیخوپورہ کی بات کر لیں, گجرانوالہ کی بات کر لیں, فیصل آباد کی بات کر لیں, ننکانہ صاحب کی بات کر لیں. یہ تمام آپ جو ہے نا دن کے وقت جی ٹی روڈ پر جائیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے فضا جو ہے نا وہ آلودہ ہے. اور ہر طرف سے کالے دھوئیں اڑتے آپ کو نظر آئیں گے. یہ دن کا سما ہے لیکن وہ کالے دھوئیں جو ہے نا وہ رات میں بدل لیتے ہیں. اب ان سے اگر آپ کسی بھی قسم کی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ آپ کو جو ہے نا ایسی بات سنائیں گے, جی وہ ڈی جی صاحب بیٹھے نہیں ہیں, وہ انسپیکٹر صاحب وزٹ پر گئے ہیں, کوئی بھی بندہ آپ کو ملنے کو تیار ہی نہیں. ابھی آپ نے کہا تھا جی آپ ہمارے آفس میں آئیں, سامنے بیٹھیں, بات کریں, لیکن جب آپ ان کے آفس میں جاتے ہیں ایک بندہ آپ کو ملنے کو ہی نہیں تیار اور وہ کام بھی نہیں کر رہا. اور کام کی جو پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے فضا آلودہ سے آلودہ ہوتی جا رہی ہے. لیکن دوسری جانب یہ وہاں پر کاروائیاں کی جا رہی ہیں جو مخصوص آپ دیکھیں کہ خطرناک حد تک پڑ چکا ہے لاہور شہر کا. یہاں فضا میں جو ہے وہ اتنی مطلب کہ وولٹیج ہائی ہو چکے ہیں, اتنی گرمی ہو چکی ہے کہ اب تک موسم جو ہے وہ سٹیبل ہونے کا نام نہیں لے رہا. موسم میں اتنی کشیدگی ہے, موسم کا موڈ اتنا خراب ہے کہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو گئی ہیں, لوگوں کے گلے خراب ہیں, مختلف بیماریاں ہیں, اسکن ڈیزیز ہیں, لنگز کینسرز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. تو اگر صورتحال یہی رہتی ہے تو پھر ہم اس میں کیسے سروائیو کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر نبیہہ, یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ارد گرد سیارے ہیں اور جو ہمارا اپنا سیارہ ہے, اس کے جو سورج ہے, جب جتنی بھی یہ اٹھتی ہے نا چمنیوں سے دھواں اور مختلف جو درجہ حرارت جو پیدا ہوتا ہے, متھین گیس ہو گئی, دوسری گیسیں ہو گئی, وہ اس کو نا کس کے پکڑ لیتی ہیں. یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ انہی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ جب آپ انوائرمنٹ کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو آپ اس صاف ستھری فضا میں سانس بھی نہیں لے پائیں گے. اور جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کا خمیازہ تو ہم تقریباً پچھلے کوئی 20-25 سال سے اسی طرح سے بھگت رہے ہیں اور انسانی زندگی تقریباً کوئی 10 سال پیچھے چلی جاتی ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ ہم کس انوائرمنٹ میں صاف ستھرا سانس لے رہے ہیں, کون سی فضا. اب جو درخت کا کٹاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابھی 10 ملین جو ہے وہ ٹریز کا وہ منصوبہ تھا لیکن وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا. ابھی بھی اگر ہم شجر کاری کرتے ہیں تو اس کو بھی وقت لگے گا, اس کو بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ پودوں کو بڑھنے میں وقت لگتا ہے. تب جو ہے نا پھر آکسیجن پیدا ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو اس نے جذب کرنی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشل جو ٹریز ہیں وہ بھی آکسیجن پیدا نہیں کرتے. جو جیسے آپ ڈی ایچ اے کی طرف چلے جائیں یا مختلف ایریاز کی طرف چلے جائیں, وہاں پر صرف ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. جو درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں وہ لگانے چاہیے, لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ جنگلات سے جو کٹاؤ ہے وہ رک نہیں رہا. جب تک اس کو روکیں گے نہیں, شجر کاری کریں گے نہیں, تو یہ فضا اسی طریقے سے رہے گی. دوسری طرف آ جائیں اب محکمے کی اپنی جو ان کی کارکردگی ان کی طرف, ان کے اپنے انسپیکٹر کے خلاف کئی جو اپلیکیشنز ہیں وہ مبینہ طور پر آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں موصول ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود کسی کے اوپر آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا.
اب میں آپ کو ایک وجہ وہی بتانے لگا ہوں. اب دیکھیں کہ جب کسی کی پروموشن کی جاتی ہے تو اس کا ٹرانسفر جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے, یہ ایک لا ہے. لیکن دیکھیں ان کو جو ان کی ڈی پی سی وہ بھی جو ہے نا وہ مبینہ غلط کی گئی, اس کے بعد ان کو پروموٹ کیا گیا لیکن ٹرانسفر نہیں کیا گیا. عرصہ 35 سال سے ایک ہی جگہ پر لاہور کے بڑے ضلع میں موجود انسپیکٹر وہیں پر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھیں گے کہ وہ ان کے خلاف کوئی اگر اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ کریں گے؟ یہ ہے وہ مین ریزن. جب تک ان لوگوں کو دیکھیں جو ٹینیور ہوتا ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے, کوئی بھی سرکاری آفیسر ہے ان کو 3 سال بعد جو ہے نا وہ ٹرانسفر ضروری ہے. لیکن یہاں پہ تو کوئی ایسا سلسلہ لیکن یہاں پر لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جو ریٹائر ہو چکے, ایک ہی جگہ پر بیٹھے 35 سال گزر چکے, لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے دیکھیں جب کوئی بھی سرکاری آفیسر اسپیشلی جب تعینات ہوتا ہے تو وہ اپنے نا لنک ڈیولپ کرتا ہے کسی بھی جگہ پر جہاں پر اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر 3 سال بعد کہ وہی بندہ وہاں پر کام کرتا ہے تو آپ خود امیجن کریں کہ اس کے تعلقات کس بیس پر جا رہے ہوں گے. کیونکہ جو ہمارا مافیا ہے نا وہ اس ٹائم بہت ہی مضبوط ہے, اور جو سرکاری محکمے ہیں وہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. وہ تو گھروں میں بیٹھ کے بھی اوکے کی رپورٹ دے دیتے ہیں کہ جی سب اوکے چل رہا ہے. جیسے ابھی دیکھیں کہ انوائرمنٹ جو ہے اس ٹائم بہت ہی متاثر کن ہے, اس کے باوجود فوٹو سیشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کروایا جا رہا ہے. اب آپ خود بتائیں کہ کس طریقے سے آپ کون سی فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں. انوائرمنٹ کا جو ایشوز ہے وہ بہت ہی پرانا ہے جو ابھی تک حل نہیں کیا گیا. اس کا جو سلوشن ہے وہ تبھی ممکن ہے جب یہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے, اور ایمانداری سے یہ تب کام کریں گے جب ان کو جو ہے نا دوسرے ضلعوں میں اور دوسرے ایماندار لوگوں کو اس ضلع میں لایا جائے گا, تب انوائرمنٹ میں اب کچھ بہتری آئے گی. اب دیکھیں کہ جو ان کے گھر والے ہیں, ان کے بچے ہیں, بڑے ہیں, سب وہ بھی اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں, لیکن اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں شاید ہم صاف ستھری فضا میں ہیں, لیکن یہ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے آپ نے دیکھا کہ لاہور ایک دفعہ پھر پہلے نمبر پر ہے. کیا ریزن ہے؟ اب میں نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا, اب آپ بھی اسی فضا میں ہیں. آپ بھی اب دیکھ لیں کہ ہاسپٹل کے اندر ایک بیڈ میں کتنے مریض پڑے ہیں, کیوں پڑے ہیں, لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. ڈی جی صاحب کو مدت بعد جو ہے وہ شکایات کی, ان کو نشاندہی کروائی, ان کو جی پی ایس کیمرے کے تھرو ساری ویڈیو بھی بھیجیں, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہے. جو انسپیکٹر حضرات ہیں وہ شاہی سواریوں کے اندر ابھی انوائرمنٹ کو جو ہے نا نئی گاڑیاں ایشوز کی گئی ہیں جو اس میں ہائی لیکس ڈالے ہیں, اور دوسری الیکٹرک بائکس ہیں, اور کافی چیزیں جو ہیں وہ دی گئیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ جو اس کا فیول ہے وہ بھی گاڑیوں کا جو ہے نا وہ ان کو مل رہا ہے, اور دیگر لوازمات بھی مل رہے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں اچھا میڈم کی دیکھیں نا, میڈم کی اتنی سختی کے بعد بھی کہ جو سی ایم پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ, انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے اقدامات وہ کر رہی ہیں. اس وقت جو ہے وہ ان کا پہلا جو ہے وہ اسٹیپ یہی ہے کہ اسموک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسموک سیزن شروع ہو گیا ہے, اور جیسے یہ اسموک شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ فوگ بھی شروع ہو جائے گی. اب وہ اسموک اور فوگ اکٹھے ہو کے جو ہے جو انوائرمنٹ بناتے ہیں, ایک تو اس سے لوگ بیمار ہوتے ہیں, دوسرے اس سے جو ہے وہ ٹریفک کے جو ہے وہ معاملات وہ بہت زیادہ جو ہے اریٹیٹ ہوتے ہیں. پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے کہ شام 7 بجے سے ہی جو ہے وہ ایک دھند ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ اسموک کی وجہ سے جو ہے وہ سارا ٹریفک کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے, آگے کی ٹریفک بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی, حادثات بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو ان دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم انوائرمنٹ پہ کنٹرول حاصل کر لیں تو بہت ساری چیزوں سے ہم جو ہے وہ نکل آئیں گے. اب یہ جو تبدیلی آنے کی سوچ رہی ہے, یا جو نوجوان نسل کو کالج اور یونیورسٹیز کے فریش گریجویٹس کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پودے لگانے سے اور مزید اس میں جو ہے وہ اپ گریڈ ہوگی, یہ سب چیزیں آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہمیں اسموک سے نجات ملے گی, کمی آئے گی؟ ابھی آپ نے یہ جو انٹرنشپ کی بات کی ہے, یہ جو فریش گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو ابھی تقریبی چل رہی ہے, ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا اپنے اضلاع کے اندر رہیں گے, آپ کو آنے کی بھی نہیں ضرورت, لیکن آپ نے جو ہے نا شجرکاری کرنے کے بعد سیلفی بھیجنی ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے نا کسی بھی پودے کو اوپر کھڑا ہو کر وہ سیلفی دے دیتا ہے اور یہی وہ بتائے گا کہ یہ میں نے لگایا ہے. اب یہ ہے انٹرنشپ کا جو پروگرام تھا وہ یہ چل رہا ہے. 25,000 روپے فی اسٹوڈنٹ جو فریش گریجویٹ تھا ان کو ہائر کیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے نا آج ان کی فائنل تقریباً 3 ماہ کے بعد ان کو
سی ایم صاحبہ نے جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیا ہے. لیکن دیکھیں کہ جو پودے لگائے گئے ہیں یا لگے تھے آلریڈی پہلے ہی, ان کو بڑھنے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا. تو آکسیجن کب پیدا ہوگی؟ وہ تو دیکھیں کاربن ڈائی آکسائڈ تب ہی جذب کر سکیں گے جب وہ اس قابل ہو جائیں گے. لیکن ابھی جو آپ نے دوسری بات کی تھی کہ سموگ اور فوگ جو ہے دونوں کٹھی ہو جاتی ہیں. دیکھیں پورا سال چیخو پکار چلتی رہتی ہے کہ سموگ آنے سے پہلے ہم نے بر وقت بہت اچھے اقدامات کر لیے, سموگ سے پہلے ہم نے یہ کر لیا, سموگ سے پہلے وہ کر لیا, وہاں پر اتنی کارروائیاں کر دیں, اتنی بٹے جو ہے نا وہ مسمار کر دیے, اتنی فیکٹریز کو ہم نے فائن کر دیا, اتنے کو ہم نے سیل کر دیا, اتنے مقدمات درج کروا دیے. اچھا دیکھیں باتوں میں مطلب اور کاغذوں میں جو ہے وہ باتوں کو جو ہے وہ ثابت کر دینا مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی ہونی چاہیے نا. آپ کی کارکردگی ہوگی تو ظاہر ہے ہم بھی آپ کے لیے جو ہے وہ شو کریں گے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ انوائرمنٹ کے حوالے سے, اسموک کے حوالے سے جو ہے بہت اہم اقدامات کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ نیکسٹ میں جو پروگرام کروں گی وہ کچھ آپ کی اچھائی میں بھی ہو جائے گا. تو ہمیں ضرور اپڈیٹ کیجئے کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں محکمہ ماحولیات والے اور کس طرح کر رہے ہیں. اور جو یہ ڈی جی صاحب, ہاں بالکل ڈی جی صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کریں, انہیں کہیں کہ ہمارے پروگرام میں آئیں, تشریف لائیں اگر وہ لانا چاہتے ہیں, نہیں تو آن کال ہمیں جو ہے وہ جوائن کر لیں تاکہ ہم ان سے جان سکیں کہ وہ مزید کیا اقدامات کر رہے ہیں. اور جو یہ ان کی کرپشن ہو رہی ہے, ان کی وہ کہتے ہیں نا ناک کے نیچے جو یہ معاملات ہو رہے ہیں, ان کے خلاف وہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ عثمان مغل آپ کا. ناظرین آپ کا بھی پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے گا. کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سے سیم چینل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.